السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ابھی جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کتاب انوار شاہ ولایت صفحات 202، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط زین العابدین اور حضرت علی اصغر باقی رہ گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ دوستوں، بھائیوں اور اقرباء میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہا تو خود میدان میں جانے کا قصد فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے جب آپ کو میدان میں جانے کا عزم کرتے دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کی کمر سے لپٹ گئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بابا جان، مجھے میدان میں جانے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا تمہیں کا ہے کچھ جانے کی اجازت دوں، تیروں سے چھلنی ہونے کی یا تلواروں سے کٹنے کی؟ تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہو، میں کس طرح تصویر کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں؟ میری زندگی کے نور مجھے جانے دو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، بابا جان، اب دنیا میں زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جب انتہائی اصرار اور اشتیاق دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی۔ اس وقت حضرت علی اکبر 18 برس کے تھے، عین شباب کا زمانہ تھا، شکل و شمائل میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسوں ہیں کہ ہر زلف گرا گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں رنگینیے تصویر محمد، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ اہل مدینہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کر جاتے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو زرہ پہنائی، ذوالفقار حیدری کاندھے پر لٹکائی، امامہ نبوی سر پر رکھا اور دعائیں دے کر بلائیں لے کر رخصت کیا۔ جب حضرت علی اکبر میدان میں آئے تو لشکر ابن سعد نے پوچھا، یہ کس کا ماہ پارا ہے، کس چاند کا ستارہ ہے؟ عمر و سعد نے کہا، یہ حسین کی آنکھوں کا تارا اور علی علیہ السلام کا پوتا اور سیدہ زہرا کا جگر پارا ہے۔ اس وقت عمر بن سعد کے لشکری حضرت علی اکبر علیہ السلام کا شانہ جوڑا، ابرک رفتار گھوڑا، حسینی امامہ، حسنی جامہ، حیدری تلوار، خنجر، آبدار اٹھتی جوانی، عین شباب، حسن لاجواب، گورا گورا بدن، امامے کی سجاوٹ، بالوں کی بناوٹ، پیشانی کی چمک، چہرے کی دمک، نرگسی آنکھوں کی بہار اور وہ ناک پر نور کی ابھار، وہ ابروئے خمدار، گیسوئے مشک بار اور وہ رخسار پر انوار دیکھ کر سب حیران زدہ رہ گئے۔ آپ نے لشکر ابن سعد کو للکارا کہ کوئی میرے سامنے آئے، مگر ڈر کے مارے کوئی سامنے نہ آیا۔ پھر آپ نے لشکر میں جا کر تلوار چلائی۔ آپ اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا علی ابن حسین بن علی نحن و رب البیت اولا بنبی، تبری جیم 4 سواد 340۔ ترجمہ، میں علی بن حسین بن علی ہوں، ہم اور بیت اللہ زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نعرہ ماریا علی اکبر نے وچ میدانے آیا، نعرہ ماریا علی اکبر نے وچ میدانے آیا، مصرا بن غالب دے اتے تیگوں وار چلایا، لرزہ پہ گیا خارجیاں دے وچ اٹھیا شور دھائی، اے انسان ہے ظاہر اے پر اصلی شیر الہی، چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان سولت سرکار بو تراب، سرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جوان فاطمہ زہرا کا مہتاب، چمکا کے تیگ مردوں کو نامرد کر دیا، اس سے نظر ملانا یہ تھی کس کے دل میں تاب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں، ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب، میدان میں اس کے حسن و ہنر دیکھ کر نعیم، حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب، کئی یزیدیوں کو فنار کیا، لشکر دشمن میں شور برپا ہو گیا اور جنگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ واپس اپنے والد محترم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی ترجمہ ابا جان مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا ہے اور آہنی اسلحہ مجھ پر بوجھ بن گیا ہے، کیا آپ مجھے کسی طرح پانی پلا سکتے ہیں؟ اگر پانی کا ایک قطرہ حلق میں پہنچ جائے تو میں اس قوم کو ختم کر دوں گا۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو قریب کیا اور چہرے سے غبار کو صاف کیا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ انگوٹھی ان کے منہ میں رکھ دی، جس کے چوسنے سے آپ کو سکون ملا اور آپ دوبارہ میدان میں پہنچ گئے اور حل من مبارز کی صدا بلند فرمائی۔ عمرو سعد نے طارق بن شیس سے کہا علی اکبر کا مقابلہ کر، میں تجھے ابن زیاد سے موصل کی حکومت لے دوں گا۔ طارق مجھے ڈر ہے کہ میں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں اور تو وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد میں قسم کھاتا ہوں اور اپنی انگوٹھی تجھے دیتا ہوں۔ طارق بن شیس موصل کی حکومت کی لالچ میں آ گیا اور انگوٹھی پہن لی اور مسلح ہو کر میدان میں آ گیا اور آتے ہی حضرت امام علی اکبر علیہ السلام پر نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے وار کو روک کر اپنا نیزہ اس کے سینے پر مارا، جس کی نوک اس کی پشت سے نکل گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے اس کی لاش کو رون ڈالا اور اس کا بیٹا عمر بن طارق میدان میں آیا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسے فنار کر دیا۔ اب اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق میدان میں آیا، باپ اور بھائی کے غم میں شعلہ آتش کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے گربان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گردن کو پکڑ کر اس طرح مروڑا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اب لشکر آدھا پر حیدر کرار کے شیر کی ہیبت اس طرح چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے مصرا بن غالب کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرا آپ کے سامنے آیا اور نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے شجاعت حیدری سے نعرہ لگایا اور مصرا کے نیزے پر تلوار کا وار کر کے نیزہ توڑ دیا۔ اس نے تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ آپ نے ذکر خدا کرتے ہوئے اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اس کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی کہ اللہ کے شیر کے مقابلے میں آئے۔ ابن سعد نے ابن طفیل ابن نوفل کو حکم دیا کہ وہ 1000 سواروں کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام پر حملہ کرے۔ ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے ان کے داؤں کو رد فرماتے ہوئے لشکر پسپا کر دیا۔ اب کوئی مقابلے کو تیار نہ ہوتا تھا۔
آپ اپنے والد محترم امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور العطش العطش پکارنے لگے۔ امام علی مقام نے فرمایا، جان پدر غم نہ کر، تو ابھی ابھی حوض کوثر سے سیراب ہونے والا ہے۔ آپ نے واپس لوٹے دائیں اور بائیں بازو سے حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم ناز پر بہت سے زخم آ گئے۔ بالآخر ابن نبیذ یابے کے نزدیک منقذد ابن مرا عبدی لعین کی تلوار کے وار سے آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے اور آواز بلند کی، واہ ابتدا ہو ادرکنی۔ امام علی مقام آپ کی آواز سنتے ہی میدان میں آئے اور آپ کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرض کی، ابا جان میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی آپ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک زمین پر رکھ دی اور پرسوز کلام فرمایا، روضۃ الشہداء سواد 368 طبری 4 سواد 340 ترجمہ، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے۔ آؤ کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل بر جواب دو۔ پایا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کر، وہ لال ہم نے کھویا جنگل میں آن کر۔ تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو با احتیاط اسے دامن میں اے زمین۔ 18 سالہ کی ہے یہ دولت حسین کی، اب سے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجواں بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔